خواتین و حضرات، جناب جون اولیا، یہ راز کی بات تھی جو میں نے برسر عام کہہ دی. جون ایلیا غلط ہے، اصل میں یہ جون اولیا ہے. سماعت فرمائیے. مختلف وقفوں سے 1 سال یا 2 سال کے وقفے سے سلیم جعفری مجھے مختلف قسم کے آزار پہنچاتا رہا ہے. کبھی مشاعرے مدعو کر لیا جانے کا، کبھی دیوان چھپا دیا، کبھی جشن منا لیا، کبھی بہترین شاعروں کے سامنے میری اتنی تعریف کی کہ وہ مجھ سے نفرت کرنے لگے، اور کبھی مجھ سے غلط اقوال منسوخ کر دیتا ہے. اس بار اس نے مجھے اطلاع پہنچائی کہ آپ کو دوحہ میں شعر سنانے ہیں. تو میں نے پوچھا بھائی یہ دوحہ یعنی تھا کچھ بھی نہیں، بہت کم لوگ ہیں اردو شعروں سے تعلق رکھنے والے. کچھ بہرحال یوں ہی وہاں کوئی سماعت و سخن کا گہرا رشتہ نہیں ہے. بہرحال جائیں تو اب چلے آئیے. تو چنانچہ جناب میں یہاں حاضر ہوا. اچھا، یہاں اس آدمی نے مجھ پر نصیب الرحمان و جمشید رضوی کو معمور کر دیا مسلط. غرض یہ ہے کہ میں اس کی گرفت میں رہا. اب تمہیں دبا لائے نہیں جمشید ہے یہاں. لیکن صاحب بات یہ ہے، یہاں جب میں آیا اور مشورہ آپ کا سنا تو مجھے جناب 19ویں صدی کے ایران کے سب سے بڑے شاعر قانی کا ایک قصیدہ یاد آیا جو اس نے امام علی رضا کی شان میں کہا ہے. اس کا ایک شعر ہے کہ نہال باغ علی، نہال باغ علی بہار مرغزار دیں، نسیم رودے یاسین شمیم دوحہ تاہا. تو صاحب دوحہ جو ہے یہ سخن و سماعت کا سوز باغ نہیں ہے بلکہ سرسبز باغ ہے. مجھے بڑا متاثر کیا. تو بہرحال میں وہ شعر سناؤں گا جو میں نے کبھی نہیں سنا ہے. مجھے محسوس ہوتا ہے کہ مجھ سے یقیناً ایک جسارت ہو گئی ہے. تمہیں کوئی شکایت تو نہ ہوگی، تمہیں کوئی شکایت تو نہ ہوگی. مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے، مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے. عرض کروں چارہ سازوں کی چارہ سازی سے، چارہ سازوں کی چارہ سازی سے درد بدنام تو نہیں ہوگا. ہاں دوا دو مگر یہ بتلا دو مجھ کو آرام تو نہیں ہوگا. کوئی تعلق ہی نہ رہے ندا سر بھائی، کوئی تعلق ہی سنو، کوئی تعلق ہی نہ رہے جبکہ سبب بھی باقی ہو. کوئی تعلق ہی نہ رہے جبکہ سبب بھی باقی ہو. کیا میں اب بھی زندہ ہوں؟ کوئی تعلق ہی نہ رہے جبکہ سبب بھی باقی ہو. کیا میں اب بھی زندہ ہوں؟ کیا تم اب بھی باقی ہو؟ کیا میں اب بھی زندہ ہوں؟ کیا تم اب بھی کس طریقے سے کہتے ہیں جون بھائی؟ واہ واہ واہ. کوئی تعلق ہی نہ رہے جبکہ سبب بھی باقی ہو. کیا میں اب بھی زندہ ہوں؟ کیا تم اب بھی باقی ہو؟ کیا کہنے جو؟ کیا میں اب بھی زندہ ہوں؟ کیا تم اب بھی باقی ہو؟ کوئی تعلق ہی نہ رہے جبکہ سبب بھی باقی ہو. شریف کوئی تعلق ہی نہ رہے جبکہ سبب بھی باقی ہو. کیا میں اب بھی زندہ ہوں؟ کیا تم اب بھی باقی ہو؟ یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ ٹھیک ہے کہ گردش حالات کے سبب، یہ ٹھیک ہے کہ گردش حالات کے سبب دل بھی میرا تباہ ہے، ہمت بھی پست ہے. یہ ٹھیک ہے کہ گردش حالات کے سبب دل بھی میرا تباہ ہے، ہمت بھی پست ہے. تم سوچتی بہت ہو تو پھر یہ بھی سوچنا. یہ ٹھیک ہے کہ گردش حالات کے سبب دل بھی میرا تباہ ہے، ہمت بھی پست ہے. تم سوچتی بہت ہو تو پھر یہ بھی سوچنا میری شکست اصل میں کس کی شکست ہے. تم سوچتی بہت ہو تو پھر یہ بھی سوچنا میری شکست اصل میں کس کی شکست ہے. کیا کہنے جون بھائی؟ سوچتی بہت ہو. ایک ننگ حضرت سناؤں میں، غالب ادھر ہے وہ دیکھتا ہوں. ہاں ابھی سناتا ہوں. کسی سے عہد و پیما کر نہ رہی ہو، کسی سے عہد و پیما کر نہ رہی ہو، تو اس بستی میں رہی ہو پر نہ رہی ہو. کسی سے عہد و پیما کر نہ رہی ہو، تو اس بستی میں رہی ہو پر نہ رہی ہو. عرض کرتا ہوں کہ
نظر پر بار ہو جاتے ہیں منظر. یہ افتخار بہت پڑتا ہے افتخار امام. نظر پر بار ہو جاتے ہیں سبحان منظر, اللہ. نظر پر بار ہو جاتے ہیں منظر, جہاں رہیو وہاں اکثر کیا کہنے, کیا کہنے, کیا کہنے, جہاں رہیو وہاں اکثر نہ رہے. کیا کہنے جون بھائی, یہ آپ ہی کہتے ہیں جون بھائی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کسی سے عہد و پیما کر نہ رہیو, تو اس بستی میں رہیو پر نہ رہیو, سویرے ہی سے گھر آ جائیو آج. ہم کراچی میں خاص صورت حال سے رہتے ہو, بڑا مزہ آتا ہے. سویرے ہی سے گھر آ جائیو آج, ہے روز واقعہ باہر نہ رہیو. کیا کہہ رہے ہیں, سویرے واقعہ گھر آ جائیو آج, سبحان اللہ, ہے سبحان روز اللہ. واقعہ باہر نہ رہیو. کیا کہنے, نظر پر بار ہو جاتے ہیں منظر, جہاں رہیو وہاں اکثر نہ رہیو. یار ندا میں ایک نن سناؤں, کبھی نہیں سنائی. ارے لوگوں نے پڑھی ہو تو پڑھی, ہم سنائی کیوں نہیں, سنائی کبھی نہیں. رمز, اس کا عنوان رمز. تم جب آؤ گی تو کھویا ہوا پاؤ گی مجھے, تم جب آؤ گی تو کھویا ہوا پاؤ گی مجھے, میری تنہائی میں خوابوں کے سوا کچھ بھی نہیں. تم جب آؤ گی کیا کہنے جون بھائی, کھویا ہوا پاؤ گی مجھے, میری تنہائی میں خوابوں کے سوا کچھ بھی نہیں. میرے کمرے کو سجانے کی تمنا ہے تمہیں, واہ, میرے کمرے کو سجانے کی تمنا ہے تمہیں, میرے کمرے میں کتابوں کے سوا کچھ نہیں. کیا کہنے, کیا میرے کہنے, کمرے کو سجانے کی تمنا ہے تمہیں, میرے کمرے میں کتابوں کے سوا کچھ بھی نہیں. میری تنہائی میں خوابوں کے سوا کچھ بھی نہیں, کتابوں کے سوا کچھ بھی نہیں. ان کتابوں نے بڑا ظلم کیا ہے مجھ پر, کیا کہنے, سماعت ان فرمائیے. کتابوں نے بڑا ظلم کیا ہے مجھ پر. ان میں ایک رمز ہے, ان کتابوں نے بڑا ظلم کیا ہے مجھ پر. ان میں ایک رمز ہے, ایک رمز ہے جس رمز کا مارا ہوا ذہن. ان کتابوں نے بڑا ظلم کیا ہے مجھ پر. ان میں ایک رمز ہے جس رمز کا مارا ہوا ذہن. مشدہ عشرت انجام نہیں پا سکتا, زندگی میں کبھی آرام نہیں. کیا کہنے, ایک چند شعر ہے کہ شرمندگی ہے ہم کو بہت, ہم ملے تمہیں. شرمندگی ہے ہم کو بہت, ہم ملے تمہیں. تم سر بسر خوشی تھے مگر غم مل, معاف کیجیے گا, تم سر بسر خوشی تھے مگر غم ملے تمہیں. شرمندگی ہے ہم کو بہت, ہم ملے تمہیں. میں بھی کسی پلک نہ ملا اپنے آپ میں, میں بھی کسی پلک نہ ملا اپنے آپ میں. میرا یہ دکھ ہے تم بھی بہت کم ملے تمہیں. تم کو جہاں نے شوق و تمنا میں کیا ملا, تم کو جہاں نے شوق و تمنا میں کیا ملا. ہم بھی ملے تو درہم و برہم ملے تمہیں. تم کو جہاں نے شوق و تمنا میں کیا ملا, ہم بھی ملے تو درہم و برہم ملے تمہیں. شعر ہے کہ تم نے ہمارے دل میں بہت دن سفر کیا, تم نے ہمارے دل میں بہت دن سفر کیا. شرمندہ ہیں کہ اس میں بہت غم ملے تمہیں. ہم نے وفا کے نام پر کار وفا نہیں کیا, ہم نے وفا کے نام پر کار وفا نہیں کیا. خود کو ہلاک کر لیا, خود کو فدا نہیں کیا. کیا کہنے, کیا کہنے جون بھائی, کیا کہنے, کار وفا نہیں, خود کو ہلاک کر لیا, خود کو فدا نہیں کیا. خود کو جانے تیری نہیں کے ساتھ. ندا تمہارے معاملات ہیں جو بمبئی میں جاری ہیں. جانے تیری نہیں کے ساتھ کتنے ہی جبر تھے کہ تھے, جانے تیری نہیں کے ساتھ کتنے ہی جبر تھے کہ تھے. میں نے تیرے لحاظ میں تیرا کہا نہیں. کیا کہنے, جانے تیری نہیں کے ساتھ کتنے ہی جبر تھے کہ تھے. میں نے تیرے لحاظ میں تیرا کہا نہیں کیا. کیسے کہیں
کہ تجھ کو بھی ہم سے ہے واسطہ کوئی، کیسے کہیں کہ تجھ کو بھی ہم سے ہے واسطہ کوئی، تو نے تو ہم سے آج تک کوئی گلہ نہیں کیا۔ کیا کیسے کہے کہ تجھ کو بھی ہم سے ہے واسطہ کوئی، میرے بھائی عمر بھائی کیسے کہیں، آصم سنو، کیسے کہیں ضرور، کیسے کہیں کہ تجھ کو بھی ہم سے ہے واسطہ کوئی، تو نے تو ہم سے آج تک کوئی گلہ نہیں کیا کہنے جون بھائی، تو نے تو ہم سے آج تک تو بھی کسی کے باب میں عہد شکن ہو غالباً تو بھی کسی کے باب میں، تو بھی کسی کے باب میں، سر بھائی تو بھی کسی کے باب میں عہد شکن ہو غالباً، میں نے بھی ایک شخص کا قرض ادا نہیں کیا، جو بھی ہو تم پہ معترض اس کو یہی جواب دو، کیا کہنے، جو بھی ہو تم پہ معترض اس کو یہی جواب دو، آپ بہت شریف ہیں، آپ نے کیا نہیں کیا۔ جون بھائی ارے جون بھائی وہ کہہ رہے ہیں جون بھائی، حاصل غزل نسبت علم ہے بہت۔ اچھا ہاں وہ دوبارہ گزر گئے نا، ایک منٹ، اصل میں ایک میں غزل کے دو جون بھائی شعر فرماؤ۔ اسی غزل کا ایک شعر ہے خواتین و حضرات، ہمارے یہاں پاکستان میں اہل علم یا اہل قلم کانفرنس ہوا کرتی تھی، اس میں یوں تھا کہ ہونے والے شاعر ادیب تک مدعو کیے گئے خیر سے، اگر مدعو نہیں تھے تو فراز مدعو نہیں تھے، فیض مدعو نہیں تھے، بھائی جون مدعو نہیں تھے، جوش ملی آبادی مدعو نہیں تھے، لیکن اس کانفرنس کا نام تھا اہل قلم کانفرنس۔ اس کی طرف اشارہ ہے بھائی جون کا اس شعر میں، سماعت فرمائیے، اب سنائیں گے وہ۔ تو صاحب وہ شعر یہ تھا کہ نسبت علم ہے بہت حاکم وقت کو عزیز، سماعت فرمائیے، نسبت علم ہے بہت حاکم وقت مصیب الرحمان جمشید، نسبت علم ہے بہت حاکم وقت کو عزیز، اس نے تو کار جہل بھی بے علماء نہیں کیا۔ کیا کہنے، نسبت علم ہے بہت، اچھا وہ جانتا ہوں کہ فرماج بھائی کی کہ ساری عقل و ہوش کی آسائشیں میری میری عقل و ہوش کی سب حالتیں، میری عقل و ہوش کی سب حالتیں تم نے سانچے میں جنوں کے ڈھال دیں، میری عقل و ہوش کی سب حالتیں تم نے سانچے میں جنوں کے ڈھال دیں، کر لیا تھا میں نے عہد ترک عشق، کر لیا تھا میں نے عہد ترک عشق، تم نے پھر باہیں گلے میں ڈال دی۔ روح پیاسی کہاں سے آتی ہے، روح پیاسی کہاں سے آتی ہے، یہ اداسی کہاں سے آتی ہے، روح پیاسی کہاں سے آتی ہے، یہ اداسی کہاں سے آتی ہے، ایک زندان بے دلی اور شام، ایک زندان بے دلی اور شام، یہ سباسی کہاں سے آتی ہے، ایک زندان بے دلی اور شام، یہ سباسی کہاں سے آتی ہے، تو ہے پہلو میں، شعر سنیے گا، تو ہے پہلو میں پھر تیری خوشبو، تو ہے پہلو میں پھر تیری خوشبو، ہو کے باسی کہاں سے آتی ہے، تو ہے پہلو میں پھر تیری خوشبو، ہو کے باسی کہاں سے